For God's sake, hold thy tongue. It is an important lesson which has a moral message for the students, for the teachers as well. جیسا کہ میں نے پچھلی کلاس میں آپ سے کہا تھا کہ جو غیبت ہے اس کو نہ صرف اسلام نے ڈیناؤنس کیا بلکہ دوسرے مذاہب نے بھی اپنے پیروکاروں کو اس سے بچنے کی تلقین کی ہوئی ہے۔ پچھلی کلاس میں نے آپ سے بتایا تھا کہ قرآن میں اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وو ٹو ایوری کائنڈ آف اسکینڈل مونگر اینڈ بیک بائٹر، یعنی تباہی ہو اس اسکینڈل مونگر جو ایبجوئی کرنے والا اور بیک بائٹر جو دوسروں کی غیبت کرنے والا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں بھی ہمیں اس سے بچنے کی صلاح دی گئی ہے، کیونکہ ایک گناہ ہے، اس سے بچنا ہمارے لیے ازبز ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس گناہ سے بچنے کی ایک ہدایت فرمائی ہے، اور ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی زبان، اپنی ناک، اپنی آنکھوں، اپنے ہاتھوں، اپنے پیروں اور اپنے دل اور زبان کی شر سے محفوظ رکھ۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہے، جو بڑے بڑے مذاہب ہے جیسے اسلام ہے، ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، بدھزم ہے، ہر مذہب میں اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بحث و مباحثہ کیا گیا ہے۔ جہاں تک آج کے اس سبق کا تعلق ہے، آج ہم پڑھیں گے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب جو گیتا ہے اس میں اس بیک بائٹنگ کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ پہلے ہم ٹیکسٹ اس کا پڑھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا ہوا ہے، کیا بتایا گیا ہے۔ فریڈم فرام فیئر، پیورٹی آف ہارٹ، perseverance in pursuit of knowledge, freedom from the habit of backbiting, compassion for all things, freedom from avarice, or his who is born to godlike endowments, ostentation, pride, or iris, who is born to demonic endowments۔ اب اگر ہم اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے تو گیتا میں کہا گیا ہے کہ خوف سے دور رہنا، اپنے دل سے خوف کو نکالنا، دل کا صاف ہونا یعنی دل کی صفائی، علم حاصل کرنے کے لیے تگدو کرنا، کوشش کرنا، غیبت سے دور رہنا، دنیا کے ہر انسان سے محبت کرنا، کنجوسی بخل سے بچنا، یہ نیک انسان کی صفتیں ہیں۔ یعنی یہ چیزیں، یہ وہ اچھی خصلتیں ہیں جو ایک نیک انسان میں ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس شیخی مارنا، گھمنڈ کرنا، حرص و لالچ کرنا، تمنا زیادہ رکھنا، یہ چیزیں بری انسان کے اندر ہوتی ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ بچنا چاہیے۔ یہ چیزیں گیتا میں کہی گئی ہے۔ not only in Gita, like other religious books, for example we may take for an example that Granth Sahib, this religious book of Sikhs, Guru Granth Sahib, there is a written document about this backbiting. That is this in that book there is written, the slanderer carries the great burden of sinners, without payment he carries loads۔ جو سلینڈرر ہے، سلینڈرر کا مطلب جو کسی کی دوسروں کی ابجوئی کرتا ہے، دوسروں کی غیبت کرتا ہے، وہ وداؤٹ پیمنٹ، معاوضہ کے بغیر دوسروں کے گناہ اپنے اپنے جو شولڈرز ہیں ان پہ لے رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو فیمس کمانڈمنٹس، جو 8 فولڈ کمانڈمنٹس، 8 فولڈ پاتھ جس کو کہا گیا ہے، جو بدھ دھرم کی مقدس ترین وہ نصیحتیں ہیں، اس میں بھی اس غیبت سے بچنے کی
تلقین کی گئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ سوسائٹی میں امن و آشتی ہو، سوسائٹی میں انارکی نہ ہو، ایک دوسرے کا ماننا جاننا ہو، سوسائٹی میں ٹریکبلٹی ہو آل اراؤنڈ۔ تو اسی وجہ سے اسی لیے اس بات کا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہمارے سلیبس میں یہ بات کہی گئی ہے، تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ بیک بائٹنگ کیا ہے، اسکینڈل مانگرنگ کیا ہے، تاکہ ہم اس چیز سے حد الامکان بچنے کی کوشش کریں۔ شکریہ، تھینک یو۔